أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. صدق الله العظيم. الف لام را اللہ اعلم بمرادہ. یہ سورہ حجر کے ابتدائی صورت ہے. حجر اصل میں 80 نمبر آیت میں حجر کا واقعہ آتا ہے، اور حجر قوم سمود کی بستیوں کو کہا جاتا تھا. قوم سمود کا ذکر آ رہا ہے تو اسی مناسبت سے اس سورت کا نام بھی حجر رکھا گیا. اور یہ ابتدائی زمانے کی سورتوں میں سے ہے. مکہ کے ابتدائی زمانے کی سورتوں میں سے ایک سورت ہے، جس میں کہ ان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ یہ قرآن ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ پیغمبر اللہ کے نبی ہیں. اور پھر اس سلسلے میں ان کو مختلف واقعات کے ذریعے بھی بتایا جاتا ہے. اور پھر جو یہ نہ ماننے کی وجہ غرور، تکبر وغیرہ یہ ہوتا ہے، تو اس سلسلے میں شیطان کا بھی ذکر بیچ میں ابلیس کا بھی آتا ہے کہ غرور کی وجہ سے وہ کہاں پہنچ گیا. تو ان تمام واقعات کا ابتدائی دنوں میں ان کو بتایا گیا ہے. تلک آیات الکتاب، یہ کتاب کی آیتیں ہیں، کامل کتاب کی آیتیں ہیں. وقرآن مبین، اور واضح قرآن ہے، اور واضح قرآن ہے. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، بہت تمنا کریں گے کافر لوگ کہ کاش مسلمان ہوتے. ربما کا یہ لفظ رب حاشا من عدافی من علا، بھی پڑھا نا آپ نے، باو تاو کاف لام واو منزو مسخلا رب حاشا من عدافی من علا تعیلا، یہ حروف جارہ میں سے ہے. ما آ جائے تو پھر ربا کا عمل رک جاتا ہے، اس کے ساتھ ما آ گیا تو آگے جر دینے کا وہ نہیں آتا. عموماً یہ ربا کا لفظ وہاں بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ یہ اس میں نکرہ پر داخل ہوتا ہے، واحد پر، اور کئی بہت سارے کتنے ہی اس معنوں میں یہ استعمال ہوتا ہے. ربما یود کا لفظی ترجمہ ہوگا بہت تمنائیں کریں گے. الذین کفروا، کون؟ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. لو کانوا مسلمین، لو کاش کے معنی میں ہے کہ کاش کہ ہم مسلمان ہوتے. یہ تمنائیں بار بار کریں گے، یہ کئی دفعہ کریں گے، لیکن وقت ہاتھ سے نکل چکا ہوگا. اس وقت جب یہ مسلمانوں کو دیکھیں گے کہ کامیاب ہو کے جا رہے ہیں، بچ گئے یہ اور خود پھنس گئے، تو اس وقت ان کی تمنا ہوگی کہ کاش ہم بھی ان فرمان برداروں میں سے ہوتے تو ہم بھی بچ جاتے. لیکن یہ ذرہم، چھوڑ دیجئے ان کو. ذرا کو مانا چھوڑنا، چھوڑ دیجئے ان کو، یعنی کرنے دیجئے. یہ اپنے حال میں مست ہیں، ان کو
اپنی حالت پر رہنے دیں. یأکلوا کھائیں، ویتمتعوا اور مزے اڑائیں، ویلہہم العمل اور خواہشات ان کو غفلت میں ڈالیں. فسوف یعلمون ان قریب یہ جان لیں گے. گویا کہ یہ جانوروں کی سی زندگی گزار رہے ہیں، وہ بھی کھاتے پیتے اور موجے اڑاتے ہیں نا. جانور کھاتا پیتا اور اپنے مزے میں لگا ہوا ہوتا ہے، اس کو اور کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی. اور ان میں ایک اضافہ یہ ہے کہ لمبی لمبی امید ہے، میں وہ کروں گا تو یہ ہوگا تو وہ ہوگا. یعنی یہ انسانیت کی تاریخ سے بھی فائدہ نہیں اٹھاتے کہ اپنے گھر کے اندر کے لوگوں کی تاریخ اگر آدمی دیکھیں تو کتنی امیدیں تھیں جو آپ ہم سے پہلے ہمارے گھروں کے اس دنیا سے جا چکے ہیں. کبھی کسی کی امید پوری، خواہشیں کبھی کسی کی پوری اس دنیا میں نہ ہوئی ہیں نہ ہوں گی. خواہش انسان کے اندر ایک سمندر ہے خواہشوں کا، اور یہ کبھی پورا اگر آدمی کو اگر پوری دنیا بھی دے دی جائے نا تو یہ کسی اور چیز پر حملے شروع کر دے گا کہ یہ بھی مل جائے. تو خواہشیں پوری نہیں ہوتی. یلہہم، لہی الہا کے معنی غافل ہو جانا. الہا یلہی، الہا باب فعل میں لے جائیں تو غافل کر دینا. عمل امیدیں، خواہشات چھوڑ دیں ان کو اپنے حالت پر کہ کھائیں پئیں اور خواہشات ان کو غافل کرتے رہیں، پھر ان کو پتہ چل جائے گا. فسوف یعلمون ان قریب پتہ چلے. یہ عمل کیا، خواہشات کیا ہیں؟ انسان دیکھو نا، کہ سراب جانتے ہیں آپ، سراب کا مطلب کہ ہاں جی آنکھوں کا دھوکے کا ترجمہ اس سے ہم کرتے ہیں، لیکن اس کی تحقیق کرنا تو سراب کا مطلب ہوتا ہے کہ ریگستانی علاقے میں آدمی کہیں سفر کر رہا ہوتا ہے، سفر کر کے تھک جاتا ہے، پانی دور سے نظر آتا ہے، آدمی سمجھتا ہے کہ میں سر آب پہنچ گیا، پانی کے قریب پہنچ گیا. تو جیسے جیسے آگے جاتا ہے وہ پانی بھی اتنا دور دور، ہاں تو اتنا بھی وہ دور ہوتا چلا جاتا ہے. تو یہ ایک سراب ہے دنیا کے، یہ خواہشات، لمبی لمبی امیدیں اور بڑے بڑے منصوبے، یہ دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں. یہ ایسے ہی آدمی کے خواہشات ہیں. تو یہاں متوجہ کیا جا رہا ہے انسانیت کو کہ بھائی ہم صرف اس دنیا میں کھانے پینے اور خواہشات کے پیچھے چلنے کے لیے نہیں آئے ہیں. یہ سارا کام تو جانور بھی کرتے ہیں. تو یہ بھی جانوروں کی طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، کرنے دیجیے. یہ صفات کس کی ہیں؟ کافروں کی ہیں، کہ جو اللہ کو مانتے نہیں، جو آخرت کو مانتے نہیں. اگر یہی چیز کسی مسلمان میں بھی پیدا ہو جائے تو اصلاح کی ضرورت ہے. اس میں اصلاح کی، ان کے راستے پہ چلنا شروع کر دیا. اس نے یہ پھر ان کی طرح کی زندگی ہو گئی. ہمارا تو ایک مقصد سامنے ہے اس دنیا میں کہ اللہ کو راضی کر کے چلنا ہے. وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم. اور پھر ان کے دلوں میں یہ بات پیدا ہو سکتی ہے، اور کسی کے دل میں یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ بھائی جب یہ اتنے ہی نافرمان ہیں تو پھر پکڑے نہیں جاتے فوراً. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قانون کے تحت ہوتا ہے. بغیر قانون کے ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے، وہ چل رہا ہے، اور ایک وقت مقرر ہے، پھر اسی وقت پکڑا جاتا ہے. یہ نہیں کہ ابھی نافرمانی کی اور ابھی پکڑا گیا، ایسا نہیں ہوتا. وما اہلکنا من قریۃ، اور نہیں ہلاک کیا میں نے کسی بستی کو، الا ولہا کتاب معلوم، مگر یہ کہ ان کے لیے وقت مقرر ہے. کتاب معلوم، کتاب سے مراد رجسٹرڈ، کہ مکتوب لکھا ہوا ہے، معلوم ہے، وہ لکھا ہوا وقت ان کے لیے ہے، وقت مقرر ہے ان کا. اس وقت پر ہی یہ پکڑے جاتے ہیں، ہلاک کیے جاتے ہیں، اس سے پہلے نہیں. ما تسبق من امہ اجلہا، اپنے اجل سے کوئی بھی قوم پہلے نہیں چلی جاتی. وما یستأخرون، اور نہ بعد میں چلی جاتی ہے. کسی بھی قوم کے لیے جو وقت مقررہ ہے اسی وقت تک وہ چلے گی، اس سے نہ پہلے وہ ختم ہو سکتی ہے نہ بعد میں ہو سکتی ہے. اور یہی اس کا کیا ہے؟ کتاب معلوم ہے. یہی لکھا ہوا
ان کے لیے قانون ہے اللہ کا، اور اس قانون کے تحت جب بھی وہ پورا ہو جائے گا یہ پکڑے جائیں گے۔ وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون ما تسبق من امت سبق سبق میں آگے نکل جانا، یستاخر کے معنی پیچھے چلے جانا، کوئی قوم پہلے نہیں ہو سکتی، آگے یعنی پہلے نہیں جا سکتی، ولا یستاخرون وما یستاخرون، اور نہ پیچھے چلی جا سکتی ہے، اجلہا اپنے اجل سے، اپنے وقت مقرر سے کوئی قوم نہ پہلے جا سکتی ہے نہ آگے، یعنی نہ پہلے ہلاک ہو سکتا ہے، جی مطلب یہی ہے، اس کے بعد کسی کو مہلت مل سکتی ہے، نہ پہلے وہ ہلاک ہو سکتی ہے وقت سے جو اجل معلوم ہے اس سے، نہ پہلے وہ ہلاک ہو سکتی ہے نہ جب وہ وقت آ جائے تو ان کو مہلت دونوں۔ وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اور کہنے لگے کہ ارے او یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر، ارے وہ جس کے اوپر کہ ذکر نازل ہوا ہے، ذکر سے مراد نصیحت، اور یہاں اشارہ کس طرف وحی اور قرآن ہے، کہ یہ کہتے کیا ہے کہ جو جس پر یہ قرآن نازل ہو رہا ہے ان نبی کو مخاطب کر کے، تو ذکر قرآن کو یہ کہتے تھے استہزاءً کہتے تھے، کہ جو کہتے نا کہ تو بڑا آیا، تو تیرے اوپر قرآن نازل ہو رہا ہے، تو پاگل ہے، انکا لمجنون، جن علیہ کہتے ہیں کہ جس کے دماغ میں خلل پڑا ہو، تو اس پاگل ہی ہم دیوانہ ہی کہتے ہیں، تو دیوانہ ہے۔ کبھی کہتے تھے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ یہ ہوتا رہا ہے، کبھی پاگل کہا، کبھی کاہن کہا، کبھی جادوگر کہا، مختلف قسم کے باتیں منسوب کر کے لوگوں کو دور رکھنے کی کوشش کی جاتی تھی، اور یہاں وہ لوگ کہتے تھے کہ ارے جس کے اوپر نازل ہوتی ہے یہ ذکر، جس کے اوپر یہ قرآن نازل ہوا، بے شک تو مجنون ہے۔ لو ما تأتینا بالملائکہ، لو ما لولا ایک ہی معنی، کیوں نہیں، تأتینا بالملائکہ، کیوں نہیں لاتا ہمارے ساتھ ہمارے لیے فرشتوں کو۔ یہ عمومی ان کا سوال ہوا کرتا تھا کہ بھائی اگر اللہ نے قرآن بھیجنا ہی تھا، وہی بھیجنی ہی تھی، تو پھر کوئی فرشتہ کیوں نہیں لے کے آیا؟ یہ سوال پہلے بھی کئی دفعہ ہو چکا ہے۔ اگر فرشتہ لے کے آتا تو اس کے کئی جوابات قرآن پاک میں آ گئے ہیں، ان کا ذکر پہلے ہو چکا ہے کہ اگر یہ بستی فرشتوں کی ہوتی تو ان کے اوپر پیغمبر بھی فرشتوں کا آ جاتا ان کی طرف، اور انسان اور جنس ہے، فرشتہ اور جنس ہے، کسی دوسری جنس کا نبی ان کی طرف آتا تو وہ کیسے ان کے لیے نمونہ بن سکتا تھا؟ وہ تو نمونہ ان کے لیے مثال نہیں بن سکتا۔ ہم بہانہ کر سکتے تھے کہ بھائی فرشتہ تو نہ خواہش ہے اس کی، نہ کھاتا نہ پیتا، کوئی خواہش اس کی نہیں ہے، وہ تو احکامات کی پابندی کر سکتا ہے، ہماری خواہشیں ہیں، ہمارے کھانے پینے کے تقاضے ہیں، یہ سارا کچھ ہمارے ساتھ لگا ہوا، ہم تو ایسا نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے اس قوم کے اندر ہی سے انہی کی جنس کا نبی بھیجا جاتا ہے کہ وہ مثال بن سکے کہ ساری خواہشات، ساری وہ انسانی تقاضے سارے اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، لیکن وہ عمل کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مثال ہے، ایک نمونہ ہے۔ تو یہ بھی یہ کہتے ہیں لو ما تأتینا بالملائکہ ان کنت من الصادقین، کیوں نہیں لے آتا ہمارے پاس فرشتوں کو اگر تو سچا ہے تو، اگر تو سچا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو بھیجا جب جاتا ہے انسانوں کی طرف تو پھر وہ ایک فیصلہ لے کے آتے ہیں، فرشتوں کا ایک قانون ہے، ایک اصول ہے فرشتوں کو بھیجنے کا، اور اس قانون کے تحت فرشتے آتے ہیں۔ وہ اصول اور قانون یہ ہے کہ جب ان لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے یہ سرکشی پہ اتر آتے ہیں، اور اب ان کا وقت اجل کا پورا ہو چکا ہوتا ہے تو پھر اس وقت فرشتوں کو بھیجا جاتا ہے، فرشتے اس وقت آ جاتے ہیں۔ نہیں آ رہی بات سمجھو؟ وما ننزل الملائکۃ، اور ہم نہیں اتارتے فرشتوں کو الا بالحق، مگر فیصلے کے ساتھ۔ جب فرشتے آ جاتے ہیں تو وہ فیصلے کے ساتھ آ جاتے ہیں۔ وما کانوا اذا منذرین،
اور پھر اس وقت یہ منظر نہیں ہوں گے، ان کو مہلت نہیں دی جائے گی. انظر تو ازوا کے ساتھ انذار کے معنی مہلت دینا، وہ جو آپ سوچ رہے ہیں وہ زال کے ساتھ ہے، یہ زوتازوا. وما کانوا اذا منذرین، اور نہیں ہوں گے تب یہ مہلت نہیں دی جائے گی ان کو اس وقت مہلت، یہ مہلت والے پھر نہیں ہوں گے.